غیر مسلم کو مت فالو کرو. وہ دنیا سے محبت کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے. میں جب بھی بیان کرتا ہوں کہ ذاتی گھر کوئی ضروری نہیں ہے, اتنے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں, یہ مولوی لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں, کرائے کے گھر پہ بھی ٹھیک ہے, ذاتی گھر کی ادھر. وہ ذاتی اپنا ہوتا ہے بھائی, اپنا کیا ہوتا ہے؟ ایک نے تو میرے شارٹ کلپ پہ تبصرہ کیا, اس کو نہیں پتا تھا جو سامنے بندہ بیٹھا ہے یہ میرا دوست ہے. کہہ رہے وہ میرا ذاتی گھر والا بیان لگا کے اس کو کہتا ہے کہ ابے اس مولوی کو نہیں سنا کرو, یہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. کرائے کا میرے ٹینشن ہے, مالک مکان بولے گا نکل یہاں سے, ذاتی گھر میں بھی ہے, فرشتہ بولے گا نکل. کرائے سے نکلنا آسان ہے, ذاتی سے مشکل ہے بھائی. اس میں اتنا بنیادوں میں سریا ڈال دیا, کون نکلے گا؟ فرشتے سے بولو گے تیرے باپ کا مکان ہے, پیسے دے, کروڑوں روپے میں نے پھونک دیے اس کے سریے میں. کرائے میں تو آدمی کہے گا 30,000 تھے, 25,000 تھے, اس مہینے کے دے دیے, 10-15 دن رہ گئے, چلو کوئی بڑا نقصان. بہتر تو یہ تھا فرشتہ 10 دن کے بعد آ جاتا, اس مہینے کا کرایہ تو پورا ہو جاتا نا. کیا خیال ہے؟ یہی نقصان ہوگا آپ کا. نہیں آ رہی سمجھ میں بولے, سب نہیں آ رہی. وہ بھائی کرائے کے گھر میں پہلی تاریخ کو ایڈوانس میں, وہ تو پاکستانی کرایہ دیتا ہی نہیں ہے پہلی تاریخ کو, یہ بھی سہولت ہے یہاں پہ, لے کے ہی جائے گا دوسرے کا کرایہ قبر میں. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 10 دن پہلے چلا جائے اور کرایہ 10 دن کا زیادہ. ایسا پاکستانیوں کے ہاں یہ سہولت میسر نہیں. وہ ایک LGBT کی شادی ہو گئی نا, ابھی چھوڑو یار, پھر لطیفے بہت چلتے ہیں. ابھی یار وہ نا ٹک ٹاک میں بنا کے لوگ لطیفے چلاتے ہیں, پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی چھاؤں میں آئے تو کبھی بڑا ٹائٹ لطیفہ ہے, ابھی میں نے سنا دیا, پھر لو میرے شارٹ کلپ میں لطیفے ہی چل رہے ہوتے ہیں. پھر وہ تو آپ کبھی آئے نا چھاؤں میں, بہت مزہ آئے گا لطیفے میں. خیر, تو بھائی چھننے والی چیز ہے یار, ٹائم پاس کرنے والی چیز ہے. ٹائم پاس کرنے کے لیے رکھو, منع تھوڑی کیا اسلام نے کہ گاڑی نہیں رکھو, پیسے ہیں رکھ لو یار, نہیں ہے 2 ٹکے کی ویلیو. بولو جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے نا, یہ تھوڑے دن میں قبر میں مرا ہوا ہوگا, پڑا ہوا ہوگا, کیڑے اس کی لاش کو کھا رہے ہوں گے, کیڑے کھا رہے ہوں گے. کیڑے زیادہ خوش قسمت ہے, کیسی کیسی چیزیں ان کو کھانے کو مل رہی ہیں. صحیح بتا دوں, وہ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے کیڑے. دوسری خبر والے پہ نا اس کو شو مار رہے ہوں گے, تیرے پاس کیا آیا, کہیں گے ہمارے پاس تو ایک غریب شوگر کا مریض, ہڈیاں وڈیاں نکلی ہوئی ہیں. ہمارے پاس کہہ رہے موٹا مال آیا, وہی لینڈ کروزر سے نکل کے سیدھا ادھر ہی آیا. تو یار دنیا میں خدا کی قسم اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے جو اس دنیا سے کیا کرے, مسافر خانہ. یہ خناس جو ہے نا دنیا کی محبت کا, نکلتا نہیں ہے. داڑھی رکھ لیں گے, پگڑی بھی آ جائے گی, شلواریں بھی آدھی پنڈلیوں تک ہو جائیں گی, تھوڑا بہت نماز روزے کی بھی پائیں گے. یہ جو ہے نا, جو قرآن کیا کہہ رہا ہے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, کہ تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو چٹانوں کے اندر. کتنی محنت ہے نا اس میں, مضبوط چٹان ہے. ابے بھائی اینٹیں لے کے اوپر بنا دو, کہہ رہے نہیں ہم اندر تراشیں گے, صدیوں تک چلے. اور ابھی نشانات ہیں نا, صدیوں تک وہ باقی ہیں ان کے. تو صالح السلام نے کہا کہ ایسے بنا رہے ہو ایسے ہمیشہ رہنا بھائی, جتنے دن ہے اس کے حساب سے بنا لو. کیا خیال ہے؟ ہر آدمی کیلکولیشن کرے, میرے 20 سال رہ گئے, میرے 25 سال رہ گئے, میرے 30 سال, تو اس حساب سے بنا لے یار. ویسے یار تراش کے اتنا, آدھی عمر تو تمہاری گھر بنانے میں لگ گئی. صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی نا, اس کی آدھی عمر گھر تراشنے میں لگتی تھی. انہوں نے کہا رہ کتنے گئے؟ ہمارے ہاں گھر بنانے میں آدھی سے زیادہ عمر لگتی ہے. نوجوان کا خواب ہوتا ہے, اصل میں اس کے ابا نے بولا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے بنا رہا ہوں, لیکن بچہ بالغ ہو کے بعد اپنے گھر کا خواب دیکھنا. ابا سے پوچھو نا آپ 60 سال میں کیوں گھر بنا رہے ہو, ابا کہہ رہے ہیں میں کیا, بچوں کے لیے. ابا کے مرتے ہی بچے پھر ایک خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. تو ابا نے جو محنت کی اس کا فائدہ اٹھاؤ نا. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے کیا کرنا ہے. پھر وہ کماتے 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 جب 50-55 سال کا ہوگا اور قبر کے قریب پہنچ جائے گا, اپنا گھر بنا کے تکلف کی کیا ضرورت ہے یار. چھوڑو یار, کرائے کے گھر میں نل کے ول کے توڑو, گیس بجلی کا بل بھی نہیں دو. کتنا مزہ ہے یار اس کا. مالک مکان جس کمبخت نے بیچارے نے کروڑوں روپے لے کے آ کے گھر بنایا, تم 25-30 ہزار میں فری پھکڑ کے مزے لو. حقیقت ہے وہی ہوا آتی ہے پنکھے کی یار کرائے کے گھر میں بھی,
وہی اچھی لوکیشن پہ مل جائے گا آپ کو, ہوا ہو اس میں, دھوپ ووپ آ رہی ہو, گٹر کے ڈھکن سامنے بند ہو, بہت ساری سہولتیں کرائے میں. میں پھر بھی کہتا ہوں اللہ نے اضافی پیسہ دے دیا نا بہت, کھانا بھی خوب کھا لیا, شادیاں بھی ہو گئیں, بچوں کی پڑھائیاں بھی ہو گئیں, صدقے خیرات بھی ہو گئے, پھر بچ رہا ہے تو ذاتی بنا لو. پھر کیا کر لو, پھر بھی اپنی نیت سے نہیں بناؤ, کیونکہ 40 سال کے بعد تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ذاتی باتی. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں اپنا گھر بنا, میں نے کہا یار ہم کیا گھر بنائیں گے, فضول قسم کا کام, کروڑ روپے میں گھر میں پھونک دوں, اس سے بہتر نہیں ہے میں پیرس کا ایک اور چکر لگا کے آ جاؤں. اور کیا, پاگل ہوں یار میں, ہم نے تھوڑے دن رہ گئے, اور کتنا رہ گیا بھائی, میں پاگل ہوں یار, میں کرائے کا گھر ہے, بہترین مزے سے زندگی گزار رہا ہوں, میں کروڑ روپے اس میں پھونک دوں یار. میں تو اگر پراپرٹی خریدتا بھی ہوں نا تو بیچنے کے لیے خریدتا ہوں. پراپرٹی میں اگر خریدتا ہوں نا بزنس کی نیت سے, مہنگی ہوگی بیچ دیں گے یار, آدھا پروفٹ پھر کاروبار میں لگا دیں گے, آدھا کھا جائیں گے, اور کیا ہے. نہیں یار رہنے دو یار. تو حدیث میں آتا ہے تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کیا, پہن کے پرانا. چلتی ہوئی ٹرین ہے میرے بھائی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دنیا چلتی ہوئی ٹرین ہے, اس میں ہم نے نہ سیٹوں سے دل لگانا ہے, نہ کھڑکیوں سے دل لگانا ہے, نہ راستے میں آنے والے کھمبوں سے دل لگانا ہے. حقیقت ہے, کھڑکی سے دیکھ رہے اتنا خوبصورت کھمبا آیا یار, او وہی یہ چھانگا مانگا کے باغات آ رہے ہیں, وہ زبردست یار, ابے بھائی بس چلے گئے, آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے. تو دنیا کا بھی ایسا ہی ہے, بڑے خوبصورت باغات بھی آئیں گے اور سب کچھ ہوگا, آئیں گے مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ. تو دل کی اس بات کا لگانا, ٹینشن کس بات کی لینی. ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں اللہ نے بہت پیسہ دے دیا, کھاؤ پیو ساری ضرورتیں, تو چلو بچوں کے لیے کچھ پراپرٹی بنا دیں گے, مریں گے تو کچھ بچوں کے کام. اس کی شریعت میں ترغیب ہے. اس کی کیا شریعت میں, ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت پیسہ ہے ان کو ہے کہ بھائی پھر کچھ پراپرٹی چھوڑ دو, کس کے لیے, اولاد کے لیے. نہیں ہے تو جیسے اللہ نے تمہیں غربت میں کھلا پلا دیا, ان کو بھی اللہ کیا کرے گا, کھلا دے گا. جب آپ کے پاس بھی نہیں ہے نا تو یہی ہوگا جو ان کے پاس بھی نہیں ہوگا, تو اس سے ہوگا کیا, وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کھا پی رہے ہیں نا, اور کیا ہے, تو وہ بھی کھا لیں گے. ایک نعمت سے آپ محروم ہیں کہ بچوں کے لیے فکر نہیں, تو اس سے وہ بھی محروم, بلکہ یہ نعمت نہیں ہے تو مصیبت ہے. پیسہ ہوگا تو بچوں کی فکر کہ یار بچوں کے لیے بھی کچھ رکھو, تو بچوں کے پاس بھی پیسہ ہوگا تو شریعت کہے گی اب اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ فکر کرو. نہیں ہوگا تو شریعت کہے گی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ بھی ٹینشن فری. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی. تو بات اصل میں یہ ہے, ہم غیر مسلم جو نیچے کمنٹس کرتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ ہے, بھائی جب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کسی نے بھیجا ہی نہیں ہے, تم ایک دھماکے سے پیدا ہو گئے ہو, تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کوئی ہدف ہی نہیں ہے, خدا تم سے کچھ چاہتا ہی نہیں ہے, وہ پیدا کر کے بھول گیا ہے, اور یہ سب آٹومیٹیکلی خود بخود آٹومیٹک ہو رہا ہے, تو پھر تو واقعی پیسہ 2 ٹکے کی نہیں بلکہ 2 ٹکے سے کئی گنا زیادہ ہے. پھر جب یہی ہے تو پھر عیاشی کرو یار, سمجھتے ہو. لیکن کمال کی بات ہے عیاشی ہوتی پھر بھی نہیں ہے, وہ پھر ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. کوئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, جو جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, خدا کی قسم پیسے کی لذت بھی وہ حاصل نہیں کر پاتا, پیسے کی لذت بھی, کیونکہ ہر وقت ایک خوف 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 کہ یار چھن نہ جائے, یار چھن نہ جائے. یہ کووڈ جب آیا ہے نا کرونا, ہمارے یہاں تو حکومتیں عاجز آ گئی, ابے تھوڑا فاصلے سے بیٹھ جا, مر جائے گا. لوگ کہہ رہے مریں گے نا تو کیا ہو گیا. حالانکہ یہ غلط سوچ ہے, جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس میں فرض ہے, شریعت نے حکم دیا زندہ رہو, یہ اللہ کا حکم سمجھ کے ہم زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ ٹینشن نہیں ہوئی. میں یورپ میں تھا نا, وہاں لوگوں نے بتایا کہ گورنمنٹ نے جتنا فاصلے کا کہا تھا نا, لوگوں نے احتیاطاً ڈبل فاصلے رکھے ہوئے تھے اس سے, کیونکہ ڈر رہے ہیں کہ جب دنیا ہی سب کچھ ہے, کہتے ہیں یار مر گئے تو ختم نا, مر گئے تو کیا ہے بے بھائی ختم. تو وہ ادھر سے کوئی بندہ آ رہا ہے تو بھائی تو وہیں سے مڑ جا, وہیں سے مڑ جا, وہیں سے جو کہنا ہے وہیں سے اشاروں سے سمجھا دے. اتنے ڈپریشن میں, بہت سے تو ڈپریشن سے مر گئے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں. حقیقت ہے یہ بھی ڈپریشن ہوتی ہے کہ میں مر نہ جاؤں, اس کی باقاعدہ گولیاں کھلانی پڑتی ہیں بندے کو. تو اس خوف سے مر جاتا ہے آدمی کہ میں مر نہ جاؤں کہیں. مسلمان کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا, وہ اس خوف سے بولو نہیں مرتا.